آخرت میں ہے اور کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے. تو عمل کی فضیلت یا تو اللہ خود بیان کریں گے، میرا بندہ جب یہ کرے گا تو میں اسے یہ دوں گا، میرا بندہ جب نماز پڑھے گا تو میں اسے یہ دوں گا. یا اللہ کے نبی عمل کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ یہ عمل کرے گا تو آخرت میں یہ ملے گا یا دنیا میں یہ ملے گا. مثلا فرمائیں کہ جب بندہ یہ عمل کرے گا تو دنیا میں برکت ہوگی، مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، دشمنوں کی شر سے بچے گا، ٹھیک ہے، نظر بد سے بچ وغیرہ. تو یہ نبی بیان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں بیان کر سکتا. اسی طرح سے اس عمل کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا یہ بھی صرف نبی بیان کر سکتا ہے اور کسی نہیں. اعمال کی فضیلت، اعمال پر ملنے والا اجر و ثواب اور اعمال پر آنے والی سزا صرف نبی کے اختیار میں ہے. چوری کرنے پر کیا سزا ہوگی آخرت میں یہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، اللہ اور کے نبی بیان کر سکتا. ہم اپنی عقل سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چوری کرنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن آخرت میں کیا سزا ہوگی یہ اللہ کے علم ہے، اختیار میں ہے. سزا ہوگی تو ہو کیا ہوگی، کم ہوگی، زیادہ ہوگی، معاف ہوگی، یہ انسان کی بس میں نہیں. تو ایک ہے عمل کے فضائل، ایک ہے کسی عمل کی فلسفی، اس عمل کے اندر پائے جانے والے وہ فائدے کیا ہیں جن کی بنا پر اللہ نے عمل لازم کیا. جو کہیں گے مصالح عمل، فوائد عمل، نتائج عمل، یا آج کے زبان میں کہیں گے اس عمل کا فلسفہ کیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں روزے کا فلسفہ بیان کریں، زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے، زکوٰۃ کی فلسفی کیا ہے. اور ایک ہے اس عمل کے کرنے کا طریقہ. تو تین چیزیں الگ الگ ہوگی. طریقہ نمبر 3 پر آئے گا. پہلے ایمان والے کے سامنے اس عمل کی فضیلت آئے گی کہ دیکھو اس عمل کرنے سے اللہ یہ دیتے ہیں، آخرت میں یہ ملے گا، دنیا میں یہ فائدے ہوں گے. وہ فضیلتیں بیان ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے انسان کے اندر جذبہ بڑھتا ہے کہ جب اتنے فائدے ہیں تو مجھے عمل کرنا چاہیے. پھر کبھی کبھی انسان کہتا ہے مجھے کچھ نہیں سننا ہے، مجھے کچھ نہیں سننا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے. جب اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں اس عمل پر یہ ملے گا، مجھے کوئی فلسفہ نہیں سننا ہے. اور کبھی انسان کہے گا نہیں، سمجھ میں اگر آ جائے گا اس کی فلسفی کیا ہے، اس کے دنیوی فائدے کیا ہیں، اس کی جسمانی فائدے کیا ہیں، تو اور زیادہ شوق پڑے گا. اس کے بعد تو تیسرے نمبر پر ہوتا ہے اب اس عمل کا طریقہ بتائیں. ایک آدمی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا دیکھیے صاحب آپ کا چیک اپ ہوگا، چیک اپ کرنے کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوگا سرجری آئے گی یا صرف دوائی دینی ہے. اب یہ جب ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا اس نے کہا دیکھو اگر تمہاری سرجری آئی تو اس میں فائدہ یہ ہوگا اور پریشانیاں نہیں آئیں گی، پیسہ اتنا خرچہ ہوگا، تھوڑا سا ڈیلے بھی ہوگا، لیکن آگے ان پریشانیوں سے بچ جائیں گے اگر سرجری ہوگی. تو ساری چیزیں اب آپ سوچ لو آپ اتنا پیسہ افورڈ کر سکو گے یا نہیں، اور یہ آپ برداشت کر پاؤ گے یا نہیں، اور آگے چل کر کے سرجری میں فائدے بھی ہوں گے اور نقصانات بھی ہوں گے. یہ سارا سنا ہے. بہت سوچنے کے بعد کہا اچھا اگر میں سرجری نہیں کروں گا تو پھر کیا ہوگا، تو کہ پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. ٹھیک ہے مجھے سوچنے دیں. سوچ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب میں تیار ہو گیا. طریقہ اس کا کیا ہوگا، کیا طریقہ آپ کا ایڈمٹ ہونا پڑے گا، گھر والے ساتھ آنے ہوں گے، پیسے کا ریلیٹ کرنا ہوگا، پھر بہت ساری چیزیں ہم آپ کو ہسپتال میں کہیں گے یہ ساری چیزیں لاؤ، تاکہ لمبا پروسیس ہوگا. پھر جیسی سرجری ہوگی ویسے وہ ہے سرجری کا طریقہ، آپریشن کا طریقہ. بس ٹھیک اسی طرح سے نماز ہے، اس نماز کی فضیلتیں ہیں قرآن اور حدیث، نماز کی فلسفی اور نماز کا طریقہ. اسی طرح سے روزہ ایک عمل ہے، ایک عمل ہے، یہ فعل نہیں ہے. فعل کبھی اختیار سے ہوتا ہے، کبھی غیر اختیاری ہوتا ہے. ٹھیک، انسان نے نہیں چاہا تھا ہو گیا، عمل نہیں کہیں گے، اس کو فعل کہیں گے. یعنی عمل میں انسان کا ارادہ شامل ہوتا ہے، انسان کی پلاننگ شامل ہوتی ہے، انسان نیت کرتا ہے، پھر جو کرے گا اس کو عمل کہتے ہیں. اور وہ چیز جو خود بخود ہی ہو جائے، کبھی ارادے کر کے ہو جائے، کبھی خود بخود ہو جائے. بلکہ جانور نے کچھ کیا اس کو بھی کہیں گے فعل، انسان نے کچھ کیا ارادے کی وجہ اس کو بھی کہیں گے فعل، لیکن عمل اسے نہیں کہیں گے. عمل تب کہیں گے کہ جب انسان ارادہ کرے، نیت کرے، پلان کرے، قدم اٹھائے، پھر کرے، کہیں گے ابھی عمل بنا. چاہے وہ اچھا عمل ہوگا تو کہیں گے عمل خیر ہے، عمل حسن ہے. برا عمل ہوگا تو کہیں گے عمل شر ہے، عمل معصیت ہے، گناہ والا عمل ہے. لیکن ہوتا دونوں جگہ پر ارادہ ہے، پلان ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے. تو روزہ ایک عمل ہے. اس روزے کی فضیلتیں کیا ہیں اور اس روزے کی فلسفی کیا ہے اور روزے کی مسائل کیا ہے. تو یہ 3 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں جن کی ضرورت ایمان والے کو ہوتی ہے. اب جس آدمی کا جتنا میدہ ہوگا، جس آدمی کی اتنی کیپیسٹی ہوگی، جو آدمی جتنی زیادہ
محنت کرے گا تو اتنا زیادہ تینوں چیپٹر میں وہ مہارت پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن عام مسلمان کو تو کم سے کم روزے کا طریقہ معلوم ہو جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے روزے کو رکھے اور رکھنے کے بعد پھر روزے کو خراب ہونے سے بچائے اور روزے میں کون کون سی چیزوں کی اجازت ہے وہ بھی سمجھ لے. یہ ساری چیزیں ان کو کہتے ہیں مسائل صوم. اب یہ تین ہو گئے: فضائل صوم، فلسفہ صوم اور ایک مسائل صوم. روزے کے فضائل، روزے کے حقائق، روزے کی مسائل، روزے کی فلسفی، روزے کے اندر پائے جانے والے وہ فائدے جن فائدوں کی وجہ سے اللہ نے روزہ لازم کیا، اور پھر ہے مسائل صوم. اب یہ تینوں ٹاپک پر تو بیان اس کو سارا نہیں ہو سکتا. میں نے سمجھانے کے لیے بالکل الگ الگ تجزیہ کر کے دیا تاکہ ذہن میں رہے کہ روزے کے متعلق یا نماز کے متعلق ہمیں کتنی چیزیں سمجھنی ہوتی ہے. ہر عمل کا یہی معاملہ ہے. نکاح کی فضیلت کیا ہے، نکاح کی فلسفی کیا ہے، نکاح کا طریقہ کیا ہے، حج کے فضائل کیا ہیں، حج کی فلسفی کیا ہے اور حج کا طریقہ کیا ہے. فضائل حج، منافع حج یا فوائد حج یا حج کی فلسفی اور طریقہ حج، تو تین الگ الگ چیزیں ہو گئی. رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب رمضان آئے گا تو روزہ رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہر عمل کا ثواب فرشتوں کے ذریعے ملے گا، روزے کا ثواب میں خود دوں گا. روزے کا ثواب میں خود دوں گا کیونکہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے. اس میں ثواب پیدا ہوتا ہے. عمل تو سارے اللہ کے لیے ہوتے ہیں. ہم نماز تھوڑے کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو ہم حج تھوڑے کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. سارے عمل اللہ کے لیے کیے. تو روزے کو کیوں اللہ نے کہا یہ اللہ نے بندہ نے روزہ میرے لیے رکھا تھا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ باقی ہر عمل میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، روزے میں کبھی دکھلاوا نہیں ہو سکتا کیونکہ روزہ اندر کی چیز ہے. روزے میں آدمی دکھلاوا کر ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ جب کسی انسان کو روزہ دکھلاوا کرنا ہوگا تو کیا کہے گا؟ روزہ رکھا نہیں ہوگا، کہے کہ میں نے روزہ رکھا، تو آئی نہیں ہوتا. لیکن جب انسان روزہ رکھے ہوئے ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بتائے بھی یا نہ بتائے، گھر کے اندر ہماری خواتین ہوتی وہ کس کو بتاتی ہے؟ ہم تو روزے سے ہیں. صبح کو مرد نکل گیا، گھر میں عورت ہے، وہ جتنا چاہے چپکے سے کھاتی رہے گی، کچھ کون پوچھے گا. لیکن اس کے باوجود اگر وہ روزہ رکھ رہی ہے تو اس کو کون سی چیز وہاں مجبور کر رہی ہے کہ صاحب آپ کی فریج میں 10 قسم کی چیزیں ہیں، آپ کی کچن میں 10 قسم کی چیزیں پکی ہوئی ہیں، آپ کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، منہ میں پانی بھی آ رہا ہے، پکاتے پکاتے تو اور زیادہ امتحان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ بھی ہو جائے وہ منہ پر چکے گی نہیں. کیوں نہیں چکے گی؟ کون سی چیز رکاوٹ کر رہی ہے؟ میرا روزہ خراب نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو جذبہ ہے یہ صرف میرا ہے، میرے ساتھ ہے. یہ بندے کا اس لیے اس پر مجھے جو کچھ دینا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ جب بھی بندہ رکھتا ہے میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا اجر بھی ادا کروں گا. اور بہت سارے فضائل ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا ایک روزہ جس نے چھوڑ دیا، بعد میں زمانہ طویل تک اگر روزہ رکھے گا تو ایک روزے کا فائدہ نہیں بنا سکتا. ولو صام دہرا، عرصہ طویل، زمانے طویل تک. اس کو بعد میں نے کہا کہ کم سے کم 40 سال. تو بحث مطلب یہ ہے کہ رمضان کا ایک روزہ ہم نے جان بوجھ کر چھوڑا، اب افسوس ہو گیا، چلو وہ جو ایک روزہ چھوٹ گیا ہم اس کو پانے کے لیے اور روزے رکھتے ہیں، تو 40 سال بھی روزہ رکھو گے وہ فائدہ نہیں ملے گا. لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو جواب ہے ہاں، آپ کا پتہ نہ چلنا جو ہے کہ علامت نہیں ہے کہ آپ کو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نے دوائی کھائی، فائدہ ہوا ہے، ٹیسٹ سے پتہ چلے گا، لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو شوگر لیول تھوڑی سی نیچے آ گئی اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا. بہرحال اور بہت سارے فضائل ہیں رمضان کے. رمضان کا فلسفہ کیا ہے اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. رمضان کا فلسفہ یہ ہے اس کا فائدہ انسان کی جسم کو بھی ہوتا ہے، انسان کی روح کو بھی ہوتا ہے، انسان کے اخلاق کو بھی ہوتا ہے. انسان کے لیے بڑی اہم ترین چیز ہے کنٹرول، ضبط نفس. یہ ضبط نفس بہت اہم ترین چیز ہے. اس ضبط نفس کی وجہ سے انسان ہزاروں مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. اب زیادہ تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا ضبط نفس کیا چیز ہے اور کیسے بچتا ہے. آپ کو غصہ آ گیا کسی بھی بات پر، آپ نے کنٹرول کر لیا، بہت ساری پریشانی سے بچ جائے گی. لیکن اگر آپ نے غصے پر کنٹرول نہیں کیا تو ہو سکتا ہے آپ اور پریشانی پہ پھنس جائیں. لیکن غصہ کنٹرول ہوتا نہیں تو کریں گے کیا؟ تو جب آپ نے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیے. اگر آپ نے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو ضبط نفس آ گیا. گھر میں گھر والوں میں سے کسی نے کوئی ایسی چیز کی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ کے سامنے 2 آپشن ہیں،
یا تو ایکشن لے لیں تو ہو سکتا ہے معاملہ اور بگڑ جائے، اور زیادہ تبدیلیاں ہو جائیں گی، اور تلخیاں ہو جائیں گی، اور ٹکراؤ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یا پھر برداشت کر لیں۔ اگر آپ برداشت کر لیں گے تو معاملہ وہی ختم ہو جائے گا۔ بعد میں نرمی سے سمجھائیں کہ یہ چیز آئندہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ضبط نفس کی بنا پر آئندہ اٹھنے والی بہت بڑی فتنی کو دبا دیا، لیکن یہ تب ہے کہ ضبط برداشت کر سکتے ہیں، قوت برداشت۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاظمین، جو غصے کو پئیں، برداشت کریں، کنٹرول کریں اپنے آپ کو۔ یہ کنٹرول کرنا کیسے آ جائے گا؟ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آیا، کہنے لگا جی مجھے غصہ آتا ہے مگر کنٹرول نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اچھا کنٹرول نہیں ہوتا؟ کہنے لگا جی نہیں ہوتا ہے کنٹرول۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے غصہ ایک چالاک دشمن ہے۔ وہ سوچ کر پڑ گیا۔ میں نے کہا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا لیکن ایسا ہی۔ میں نے کہا یہ غصہ وہ چیز ہے جو آپ کو مصیبتوں میں پھنسائے گا، لیکن ہے وہ چالاک۔ چالاک کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہیں سار نکالتا ہے جہاں اس کو خطرہ نہ ہو، اور جہاں خطرہ ہوگا وہاں پیچھے بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا آپ سڑک پہ جا رہے ہو، کسی نے آپ کو روکا، اترو نیچے، ٹھیک ہے، سائڈ پہ گاڑی کھڑی کرو، کشمیری کو تو تجربہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور وہ بدتمیزی بھی کر رہا ہے، بد اخلاقی بھی کر رہا ہے، بد کلامی بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی حیثیت بہت بڑی حیثیت ہے، مثلا آپ افسر ہیں، آپ جج ہیں، آپ مولانا صاحب ہیں، وہ نہیں جانتا آپ کی حیثیت کیا ہے، وہ بیچارہ نہ جانے کس گلی کا ہے جو گھر پہ دیکھیں گے، لیکن یہاں وردی میں، اب یہاں وردی میں آپ کے ساتھ جو بد کلامی کر رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ غصہ نکالیں گے یا برداشت کریں گے؟ کیسے برداشت ہو رہا ہے؟ ابھی بیوی سے لڑ کر کے آئے وہاں تو آپ کچھ نہیں، اور یہاں سڑک پر آپ یہ کیسی، ٹھیک، یعنی وہاں کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں وہاں اگر غصہ کرتے تو اور پریشانی، اس اگلی والی پریشانی سے مجھے بچنا ہے زیادہ، اس وقت مجھے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ یہ برداشت کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات بڑی اہم ہے، وہ یہ اللہ جب کسی چیز کو کہتے ہیں کہ مت کرو تو تب کہتے ہیں کہ جب انسان کو بچنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہو، جس چیز سے انسان کو بچنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، وہ کنٹرول کر سکتا ہے، تب اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کبھی نہیں کہتا ہے چکے سے میں نندر کر سکتا، یہ کبھی نہیں کہتے، کیوں؟ یہ تو انسان کے بس میں ہی نہیں۔ اللہ کبھی نہیں کہتا تجھے بھوک نہیں لگنی چاہیے، تجھے سردی نہیں لگنی چاہیے، تجھے پیاس نہیں لگنی چاہیے، ٹھیک ہے، تجھے ٹھنڈ نہیں لگنی چاہیے، یہ کبھی نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ وہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ جب کہتے ہیں یہ مت کرنا، اس کا مطلب اس سے بچنے کی صلاحیت ہے، تب کہتے ہیں یہ مت کرنا۔ یہ قدم یہ نہیں کہتے غصہ مت کرنا، یہ کہتے ہیں غصہ پینا، اس کا تو غصہ آئے گا۔ تو غصہ اللہ کے نبی کو بھی آتا تھا، بہت بہت واقعات ہیں، لیکن وہ غلط جگہ پر غصہ نہیں آتا تھا، اور اس غصے کا غلط استعمال نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے وہ غلط جگہ پر غصہ نہیں آئے گا۔ جب غصہ آئے گا تو اس کا مناسب استعمال ہوگا، جتنا کرنا چاہیے اتنا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمارے حدیثی کتابوں میں باب آتا ہے غضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ایسا غصے ہو گئے، حتیٰ احمرت وجنتہ، جہاں تک کہ آپ کے رخسار جو سرخ ہو گئے، غصے سے آپ کے رخسار سرخ ہو گئے۔ تو یہ غصہ کنٹرول کرنا، اس کو کہتے ہیں ضبط نفس۔ یہ ضبط نفس کیسے پیدا ہوگا؟ جواب ہے اس کے پیدا کرنے کے لیے کئی سورسز ہیں، اور میں اہم ترین سورس ہے روزہ۔ یا روزہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں ضبط کرنا پڑ رہا ہے نا، بھوک لگی ہے کنٹرول کرنا ہے، پیاس لگی ہے کنٹرول کرنا ہے، دوسرے کو کھاتا دیکھ رہے ہیں منہ میں پانی آ گیا کنٹرول کرنا ہے، گھر میں مرد نے دیکھا بیوی کھا رہی ہے کیونکہ وہ غسل میں تھی، اس کو منہ میں پانی آ گیا کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بازار سے گزر رہے ہیں، وہاں دیکھا لوگ وہاں دکان کا کنارے پہ جا کر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو ان میں دسیوں مرتبہ کھاتا پیتا کسی کو دیکھ کر کے جی چاہتا ہے کھانے کو، کنٹرول کر رہا ہے، اور بہت شدید بھوک لگی پھر بھی برداشت کر رہا ہے، پیاس لگی پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ یہ برداشت جو کر رہا ہے اسی کو ٹریننگ مل رہی ہے آپ کو ضبط نفس کی، اپنے آپ کو کنٹرول قابو میں رکھنے کی۔ چنانچہ یہی فائدہ ہوگا کہ جب زندگی کے بے شمار میدانوں میں جب آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، تو کنٹرول کرنے کی طاقت آپ کے اندر آ گئی، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ پا لی ہے۔ یہ روزے کا ایک مقصد۔ ابھی ایسی بہت ساری فلسفیاں، ٹھیک ہے، ایک اور سن لیں۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار انسان وہ ہے جن کو کبھی بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کبھی کبھار۔ کیوں؟ کھانے پینے کی چیزیں اتنی زیادہ ہیں، جب چاہے جو چاہے کھائیں، فریج بھرے ہوئے ہیں، جب چاہیں چائے پیے، جب چاہیں پیسٹری کھائیں، جب چاہیں
کولڈ ڈرنکس بھی ہیں، جب چاہیں جتنے